بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ ہاں کلمہ پڑھو، ہو گیا؟ ہاں اب اسلام یعنی تسلیم ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمائے میں کیا کروں؟ کہا اپنے باپ کی گردن اڑا دو جا کے۔ کہا باپ کی گردن اڑا دوں؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے میں اڑا دوں گا۔ رسول اللہ کہا رکو، میں تو وہ نبی ہوں جو چونٹی کو بھی مارنے کے لیے خوشحال نہیں ہوں، میں کہاں تمہیں کہوں گا اپنے باپ کی گردن اڑاؤ؟ میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا تم ایمان صحیح لائے ہو کہ نہیں لائے۔ ایمان، تسلیم۔ دوسری چیز جو رسول خدا نے مولا کائنات سے کی نجات کے لیے، وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ غنا اور فقر کے درمیان میں قسط یعنی اعتدال یعنی میانہ روی کرے۔ یعنی انسان کے پاس اللہ نے آج دے دیا ہے تو یہ نہیں کہ انسان آج جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دے اور اپنی زندگی میں پھر بعد میں جو ہے وہ فقر ہو جائے۔ اسی لیے قناعت سب سے بڑی جو ہے وہ دولت ہے اگر انسان کے پاس ہو۔ تیسری چیز جو رسول خدا نے مولا کائنات سے کہی وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ استقامت میں رہے۔ اب یہ چیزیں نجات کا باعث بنتی ہیں عزیزان محترم۔ خوب خوف خدا ہونا، خدا کو ترجیح دینا ہر چیز پر۔ کل میں نے سورہ توبہ کی آیت آپ کو بتائی کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی ساری چیز خدا کو ترجیح، خدا کو امپورٹنس دو۔ پھر تعہدات اخلاقی یعنی اپنے معاملات میں یہ جو انسان اٹھتا بیٹھتا ہے اس میں اخلاق جو ہے وہ خوف خدا کی وجہ سے، کسی کے ساتھ سچ بولنا، وعدہ کیا اس کو نبھانا، آپ کا کام ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کو چیز تول رہے ہیں، آپ کچھ بیچ رہے ہیں، اس کے اندر اگر خوف خدا نہیں ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ مکر جاتا ہے، جھوٹ بیچتا ہے، دکھایا کچھ اور بیچ کچھ اور دیا۔ چلتا ہے مولانا صاحب، نظام ہی ایسا ہے، کیا کریں؟ سامنے شیلف میں اچھی چیزیں رکھی ہیں، پیچھے دوسرا مال دے دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی چیزیں ہیں، مگر یہی سب چھوٹی چھوٹی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں مسکال کے ذرے کے برابر اگر خیر ہوا تو دکھاؤں گا، اور اگر شر بھی ہوا تو بھی دکھاؤں گا۔ دکھائے گا وہ۔ اس نے 1,24,000 پیغمبر کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ بولے بس ٹھیک ہے ہم تو چلے جائیں گے مولانا، بس جنت جلدی جلدی بانٹیے، بس ٹینشن نہیں دیجیے مجلس میں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ویسے بھی وقت معلوم کا پتہ تو کسی کو نہیں ہے لیکن قریب ہے، اور توبہ کا دروازہ وقت معلوم تک ہے۔ شیطان نے بھی وقت معلوم تک ہی مہلت مانگی ہے۔ وقت معلوم قیامت نہیں ہے، وقت معلوم یہ ظہور ہے، بس اس کے بعد تو پھر کچھ اور چیپٹر کھلے گا۔ لیکن اس تک داخل ہونے کے لیے یہ اندر، یہ تربیت، یہ انٹرنل خدا پر یقین، خدا کو اصل سارا معاملہ ہی اسی کا ہے۔ یہی چیز آپ کے اخلاق کو، آپ کو آداب کو بہتر کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شخص امام کے پاس آیا، امام نے کہا کہ تم ایسے شخص کے پاس بیٹھتے ہو جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا۔ کہا ابن رسول اللہ مسئلہ نہیں ہے، میں تو خدا پہ یقین رکھتا ہوں، وہ جیسا بھی ہو۔ کہا نہیں، یا تو تم اس کے ساتھ تعلقات رکھو یا ہمارے ساتھ تعلقات رکھو۔ ابھی یہ اخلاقی بہت بڑا ایشو ہے عزیزان محترم، میں اس لیے اس کو تو آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ کہا کہ ابن رسول اللہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ میں تو آپ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، وہ نہ مانتا ہوں۔ کہا نہیں۔ پھر امام نے اسے بنی اسرائیل کی ایک واقعہ سنا۔ کہا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ موسیٰ کے جب نجات دلائی تو موسیٰ کے ماننے والوں میں سے ایک وہ تھا جس کا باپ فرعون کی فوج میں تھا، باپ اس کا فرعون میں۔ جب
یہ دونوں مل گئے دریا کے کنارے پر. ایک طرف فوج فرعون کی پہنچ گئی تھی, ایک طرف یہ تھے. وہاں پر جب حضرت موسیٰ نے بولا کہ چلو, کیونکہ باپ سے محبت تھی, باپ دوسری طرف تھا, باپ کی وجہ سے نہیں گیا اور بعد میں اس کے ساتھ غرق ہو گیا. تو حضرت موسیٰ نے بولا کہ خدا بہرحال اس کو معاف کرے, لیکن اپنے باپ کی وجہ سے. کتنے ایسے تھے صدر اسلام میں لوگ کہ جنہوں نے جب پہلی جنگیں لڑی ہیں تو اپنے سگے بھائیوں سے بھی لڑی ہیں, مگر جب ادھر ایمان آ جائے تو پھر سامنے رشتہ داریاں. لیکن آج ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ رشتہ دار, دوست ہے, کمیونٹی ہے, معاشرہ ہے, ایک ٹیبل پہ نعوذ باللہ کہیں شراب بھی ہے, کہیں برائی بھی ہے. مجھ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو نہیں کرتا, مجھے کیا فرق. جب عذاب نازل ہوگا نا اس شخص کے اوپر, تو خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کچھ قومیں کہ جس میں پروردگار نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرو, کہا پروردگار اس میں تو اچھے لوگ بھی ہیں, کہا ان اچھے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں, کہ جو برائی کو برائی. تو آج ہم اپنے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کو یہ نہیں کرتا, وہ یوں نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں, لوگوں کو بولو صحیح کرو, نہ, آداب ہیں, شرائط ہیں. لیکن میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کی گیدرنگ, آپ کا اٹھنا بیٹھنا خدا نہ خواستہ کوئی نشے کرتا ہے, کوئی غلط کام کرتا ہے, اور آپ اس چکر میں کہ نہیں میں تو نہیں کرتا, یہ میں نہیں کرتا کل کرنا شروع ہو جائے گا. اور کتنے لوگ برباد ہو گئے ہیں آپ کے سامنے. مین از نون بائی ہز کمپنی. دوست انسان کو بچا بھی دیتا ہے, دوست انسان کو برباد بھی کر دیتا ہے, اور انسان کے وجود کے اوپر اس کے دوست کے اثرات ہوتے ہیں. آپ اپنے جوان بچوں میں نگاہ ڈالیں, آپ دیکھیں اگر رویہ بدل رہا ہے تو جاگتا کہاں ہے, اٹھتا کہاں ہے, یہ بیٹھتا کہاں ہے, کس سے بات کرتا ہے. کوئی امریکہ تھوڑی ہے کہ آپ بولیں 18 سال کا ہو گیا تو خود مختار ہو گیا, ماں باپ کو کچھ بولے 15 کو فون کر دے گا, پولیس آ جائے گی. پاکستان ہے, پوچھیں, موبائل کے اپنے بھی پاسورڈ کھول کے رکھیں, بچے بھی کھول کے رکھیں, چیک کریں, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جانے محترم, ہم نے اپنے چھپائے ہوئے, بچے بھی چھپا کے رکھتے ہیں. ہم خود مشکل میں, دوسرے کو کیا پکڑا. دوست, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. انسان کے اخلاق کے اوپر بہت اثرات ہیں ان ساری چیزوں کے. کاشف الغطا کتنے بڑے عالم دین, مولا کائنات کا حرم ہے, اپنے بیٹے کو رات کو اٹھاتے ہیں سحر میں, اٹھو تہجد وہیں جا کے پڑھنی ہے. اب بیٹا جو ہے وہ بڑی مشکل سے اٹھتا تھا, بہت ہی مشکل سے, اس کو سختی ہوتی تھی کہ کیا ایک تو اٹھا دیتے ہیں, خود بھی جانا ہے, مجھے بھی لے کے جاتے ہیں. لے کے جائے, ایک دن دیکھا حرم کے دروازے کے باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے یوں کر کے. تو بیٹے نے ان سے کہا کہ بابا یہ اس ٹائم کیوں بیٹھا ہوا ہے, اس ٹائم کیوں مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کہا کہ بیٹھا ہوا ہے شاید کوئی اس کو دے کر چلا جائے, اسی امید سے بیٹھا ہوا ہے کہ شاید کوئی اس کو کچھ دے جائے. سحر کا وقت ہے کہ کوئی تو آئے گا, اور تم ہو کہ اس سحر کے وقت میں جہاں خدا بہت کچھ دے رہا ہے اور تم اٹھنا نہیں چاہتے ہو. شرمندہ ہوا. عزیزان محترم, اخلاق یہ ایک دو چیزوں سے انسان کا اخلاق صحیح نہیں ہوتا. اخلاق, بوڑھا شخص ہے, دیکھا وضو کر رہا ہے, سید الشباب اہل الجنہ چھوٹے ہیں, دیکھا کہ بوڑھے شخص نے وضو صحیح. اب دیکھیں آپ اہل بیت کی تربیت. کہا بزرگ ہم دونوں وضو کر رہے ہیں, دیکھیے گا کہ دونوں میں سے صحیح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہاں جائیں گے آپ, کہاں سے لائیں گے اخلاق؟ کہہ سکتے تھے ہم رسول کے نواسے ہیں, معدن الرسالہ ہیں,
ہمارے گھر ملائکہ اترتے ہیں. کہا دیکھیے ہم وضو صحیح کر رہے ہیں. جب وضو کیا تو بزرگ نے کہا کہ میں غلطی تھے. گھوڑے پر امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں. مزدور بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. سواری سے اترے ہیں, ان کے ساتھ تناول کیا, پھر ان کو دعوت دی آؤ میرے دسترخوان پر. کردار انسان کامل ہے, انسان خدا کی صفات کا مظہر ہے. عزیزان موت کوئی ڈر نہیں ہے دنیا میں, کوئی ڈر اس غلط فہمی سے. ہر کوئی باہر آ جائے, اس ڈر کے علاوہ کوئی ڈر نہیں. یہاں پہ بھی نجات ہے, وہاں پہ بھی نجات. بس شرط یہی ہے محبت. لیکن محبت جو ہے, بہرحال ہم تو محبت ہی حاصل کر لیں تو بڑی بات ہے. یعنی محبت کے بھی تو تقاضے ہیں نا. محبت کیا کہتی ہے, انسان کیوں ہے؟ محبت کی وجہ سے. ایک عاشق اپنے معشوق کی محبت کی وجہ سے ساری رات جاگتا رہتا ہے کہ شاید ایک جھلک کہیں سے نظر آئے گی. محبت انسان کو وادار کرتی ہے. مجنو کتنی محبت کرتا ہے لیلا سے, اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, اس نے سب چھوڑ دیا. آخری وقت میں باپ آیا. نظام گنجوی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں مختلف چیپٹر ہیں اس کے. آخری وقت میں باپ آیا کہ چھوڑ دو, ماں مر رہی ہے, پاؤں یہ ہے وہ. بڑا شخص تھا. ایک منٹ خیال آیا کہ باپ تو تھوڑے دن زندہ ہے, چلو باپ کی بات مان لیتا ہوں, دنیا سے چلا جائے گا پھر واپس اپنی سی خرابے میں آ جاؤں گا. خرابے میں تھا, پتہ نہیں کہاں پڑا تھا, عشق نے کیا حال کر دیا. لیکن تھوڑی دیر میں کہا کہ نہیں, عشق کی شدت اتنی تھی واپس زندگی میں پلٹنے نہیں دے رہی تھی. یہ سب تمثیل ہے سمجھانے کے لیے. جہاں لیلا نے اس کو اتنے پتھر مارے, وہ تمثیل کہتا ہے کہ مجھے پتھر پڑے تمہاری وجہ سے, مجھے یہ پڑے, مجھے وہ پڑے. اتنا سب کچھ کے باوجود کیا تمثیل ہے اس کی, کتنی خوبصورت کہ اگر رستے میں چلتے ہوئے کانٹا کے پاس دو آپشن ہو, کانٹے کے پاس, کہ وہ تمہارے پاؤں میں آئے یا میری آنکھ میں آئے, تو میں اپنی آنکھ میں اس کانٹے کو لے لوں گا. عشق ہے, محبت. کربلا مظہر ہے محبت تھام, یعنی اس سے بڑھ کر اور محبت کہیں نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. حسین دو عالم جھکا ہوا, محبت. ہم بھی جائیں گے, ہم بھی جائیں گے, چلتے چلتے کارواں آج پہنچ گیا. وہاں لگے خیمے. امام نے پوچھا کون سا مقام ہے؟ یہ نام ہے, یہ نام ہے, یہ نام. سنتے رہتے ہیں آپ یہ ساری باتیں. کہا اور کیا نام ہے؟ کہا کر وہ بلا. امام نے کہا کہ ہاں یہ. امام نے کہا یہیں پر پڑاؤ ڈال دو, یہیں خیمے لگا دو, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا.